نے حکم دیا تو پردے کا دیا، عورت ہے تو پردے میں رہے، گھر میں رہے، حجاب میں رہے، بے حیائی و بے حجابی اچھی نہیں ہے۔ میرے بھائی آج عورت ہے، لگتا ہے اسلام سے نہ واقف ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، آج دنیا کے سامنے برہنہ ہونا چاہتی ہے، لوگوں پہ مردوں کے برابر چلنا چاہتی ہے۔ میرے بھائی اسلام نے آ کر کے عورت کو عزت دی تو اسلام نے دی، اسلام سے پہلے یہی عورت تھی جسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرات یہی وہ عورت تھی جسے لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے یا پھر گلا گھونٹ کر کے مار دیتے تھے۔ اسلام نے اتنی عزت دی اسے، آنے والا آتا ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتا ہے میرے لیے بھی معافی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں میرے بھائی کیا کر کے آیا ہے، کون سا ایسا بڑا گناہ کر دیا، کون سی ایسی بڑی خطا کر دی؟ سیدی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا، میں گھر میں نہیں تھا، دور نکلا ہوا تھا، اللہ کے رسول گھر آیا، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول لوگ تھے مجھے تانے مار رہے تھے، لوگ تھے مجھے برا بھلا کہتے تھے، دنیا کی انگلیاں اٹھا اٹھا کے تنقید کر رہی تھی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہونا کیا تھا، میں نے بھی ویسا ہی کیا، پورا عرب معاشرہ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول معصوم بچی تھی، ابو جی کی پکار آ رہی تھی، اللہ کے رسول اسے تیار کر کے، اللہ کے رسول بہلاوے دے کر کے اپنے ساتھ لے کے چل دیا، آگے جا کر کے قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ مٹی نکالتی جاتی تھی اور پوچھتی تھی ابو جی کرنے کیا لگے ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا، سیدی میں مٹی نکالتا جاتا تھا، وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول جب میں نے قبر کھود لی مجھے رحم نہ آیا، ترس نہ آیا، وہ ابو جی کرتی رہی۔ میں نے اسے اٹھا کر کے قبر میں رکھ کر کے اس نے آخری وقت میں بھی کہا تھا ابو جی میرا قصور کیا ہے، میں نے دیا کیا ہے، میں نے گناہ کون سا کر دیا پاپا، آپ مجھے قبر میں چھوڑ کر کے منو من مٹی کے نیچے دبا کے جانے لگے ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس نے کہا میں پاپا ابو جی تجھے نہیں چھوڑوں گی، اللہ کی بارگاہ میں پکڑوں گی، سیدی بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ارے میری بہن آج تو برہنہ ہونا چاہتی ہے، اسلام نے تجھے عزت دی، اس سے پہلے اسلام سے پہلے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، اسے بتلا دیا جاتا تجھے بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو جاتا، میرے گھر میں بیٹی کہاں سے آ گئی؟ آج عزت دی تو اسلام نے کتنی عزت دی۔ من کان لہ ثلاث بنات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان 3 بیٹیوں پہ فصبر علیہن، ان 3 بیٹیوں پہ صبر کیا، اطعمہن ان کو کھانا کھلایا، وسقاہن انہیں پانی پلایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وکساہن انہیں لباس پہنایا، وہ تینوں کی تینوں بیٹیاں جس نے یہ سارے کام کر لیے جہنم سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آج تو کہتی ہے اسلام نے تجھے حقوق نہیں دیے، سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر میں 2 بیٹیاں اس نے صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا تربیت کا، آپ دونوں انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ ہاں میری بہن اگر عزت دی تو تجھے اسلام نے دی، احترام دیا تو اسلام نے دیا، توقیر دی تو اسلام نے دی، آ کر کے تجھے نوازا تو اسلام نے نوازا۔ آج تو بڑھانا ہونا چاہتی ہے، مردوں کے برابر چلنا چاہتی ہے، دنیا کو اپنا حسن دکھانا چاہتی ہے، حسن نمائی چاہتی ہے، دل ربائی چاہتی ہے، ہاں برہنہ ہو کر کے نکلے گی۔ تیرا نرم و نازک جسم ہے، یہ درندے ہیں نوچ لیں گے، میری بہن اگر تو برہنہ ہو کر کے نکلے گی تیری عزت کو تار تار کر دیا جائے گا، تو برہنہ ہو کر کے نکلے گی، لوگ ہیں تیری عزت ریزی کریں گے، بے حیائی بے غیرتی کو فروغ دیں گے، لوگ ہیں تیری عزت کو تار تار کر دیں گے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے معصوم زینبوں کو نہ چھوڑا، ہائے ہائے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے معصوم بچیوں کو نہ چھوڑا، جنہوں نے قصور میں معصوم زینب کو نہ چھوڑا، جنہوں نے کتنی مریموں کو نہ چھوڑا، کتنی خنساؤں کو نہ چھوڑا، یہ تو وہ لوگ ہیں اتنے درندے ہیں 6 سال کی معصوم بچیوں کو روتا نہ چھوڑا، یہ تو وہ لوگ ہیں آئے دن سکینڈل بنتے ہیں، آئے دن بنت حوا کی عزت لٹتی ہے، آئے دن آدم کی بیٹی برسر بازار نیلام ہوتی ہے،
है, आए दिन तेरी गैरत के जनाजे निकलते हैं। मेरी बहन घर में बैठ जा, हिजाब कर ले, पर्दा कर ले। इस्लाम ने तुझे माँ के रूप में भी इज्जत दी, इस्लाम ने तुझे बहन के रूप में भी इज्जत दी, इस्लाम ने तुझे बेटी के रूप में भी इज्जत दी। आने वाला आता है, सय्यदी रसूलुल्लाह से पूछता है, अल्लाह के रसूल मेरी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मुकाम किसका है? आपने फरमाया उम्मुक तेरी माँ का है। उसने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया तेरी माँ का है। हाँ हाँ, तीसरी बार फिर पूछा, तू कहती मुझे इस्लाम ने हकूक नहीं दिए। सय्यदी फरमाते हैं आने वाले तीसरी बार भी तेरी माँ का है। वो पूछते अल्लाह के रसूल चौथी बार, फरमाया चौथी जगह तेरे बाप का है। अरे मेरी बहन तुझे इज्जत दी है तो इस्लाम ने बड़ी इज्जत दी है। माँ के रूप में आए तब भी तुझे इज्जत, बहन के रूप में आए तब भी तुझे इज्जत, बेटी के रूप में आए तब भी तुझे इज्जत। आज तू दुनिया को खुश करना चाहती है, आज तू मगरबी तहजीब को खुश करना चाहती है, आज तू वेस्टर्न कल्चर को खुश करना चाहती है, उनकी दिलदादा बनना चाहती है, उन्हें दिल रुबाई और जीनत दिखा करके उनके गोल्ड मेडल लेना चाहती है। मेरी बहन ये लोग हैं, ये वो तहजीब है जिन्होंने तेरी इज्जत को जानवरों से नीलाम कराया। आज सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोस आती है, तो कितनी गैरत वाली थी, कितनी इज्जत वाली थी। आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इस मगरबी तहजीब ने, इन एनजीओज ने तेरी इज्जत को जानवरों से तार तार करवा के दुनिया के सामने उन्होंने मॉडल पेश कर दिए, नमूने पेश कर दिए। हाँ हाँ, अगर तू बरहना होकर के सड़क पे आएगी, जानवरों के साथ अपनी लज्जतों को पूरा करेगी। अगर तू बरहना होकर के सड़कों पे आएगी, दरिंदे हैं तेरी इज्जत को नोच करके तेरी चमड़ी उतार लेंगे, तुझे सरेआम सड़कों पे जलील करेंगे, तेरे बड़ों की इज्जतों को तार तार करेंगे, तेरे बड़ों की जिंदगियों को दागदार करेंगे। मेरी बहन बेहतर यही है, घर में बैठ जा, इज्जत से बैठ जा, अपने मुकाम को समझ, अपने मर्तबे को समझ। अल्लाह तुझे तरक्कियां देगा, बुलंदियां देगा, इज्जतें देगा, उरूज देगा। अल्लाह तुझे दुनिया कायनात